السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ محترم ناظرین کرام، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 3 ایسے اشخاص کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے ڈالے گا۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ انہی 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، آپ اس ویڈیو کو بہت ضرور دیکھیں اور دیکھ کر کے سن کر کے اس میں جو اوصاف اور اس میں جو صفتیں بتائی جائیں، ان اوصاف اور ان صفات کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے انسان کو، اور دیکھنا چاہیے کیا جو اوصاف بتلائے گئے یہ حدیث کے اندر، ان اوصاف تو ہمارے اندر کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان میں سے شمار ہو جائیں۔ اگر ہمارے اندر ایسی صفت موجود ہو تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے آگ کو ہم سے بھڑکایا جائے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1905 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو سب سے پہلی بھڑکائی جائے گی، یعنی 3 قسم کو لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کی جو آگ ہوگی اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز جہنم کی آگ ہوں گی۔ آج ہم اس دنیا میں رہ کر کے اس آگ کی ایک چنگاری کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ کتنی گرمی اس برداشت نہیں کر پاتے، اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز آگ ہوں گی، ہم کیسے اس آگ کو برداشت کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہو تو ہم ان اوصاف کو، ان صفت کو اپنے اندر سے دور کریں، اور ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے شمار نہ ہونے دیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو ایک جنتی ہونے کا، اپنے آپ کو ایک جنتی والا انسان شمار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والو تم پہلے اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ جہنم میں جو آگ جلائی جائے گی وہ جہنم کی آگ دنیا کی کسی پیٹرول اور ڈیزل اور مٹی کے تیل سے نہیں جلائی جائے گی، کسی لکڑی وغیرہ سے اس آگ کو بھڑکایا نہیں جائے گا، بلکہ اس آگ کے جو ایندھن ہوں گے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ ہمیں اس جہنم کے آگ کو دیکھنے کا نصیب نہ ہو، بلکہ ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی کرنی چاہیے، اور ہمارا مقصد صرف جنت کو حاصل کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم اپنے مقصد کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف لوٹتے ہیں کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جنہیں جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1905 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں کل قیامت کے دن انہی 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی۔ نمبر 1، وہ ایک ہوگا شہید ہوگا، ایک ایسا شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ شہید حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، ہم نے تجھے جو نعمت دی تھی، صحت عطا کی تھی، اور تو نے اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کی تھی، تو بتا تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تجھے تو ہم جو صحیح سلامت جسم عطا کیا تھا، تو نے اپنی اس نعمت کو، میری اس نعمت کو پا کر کے کہاں تک اس کا حق ادا کیا ہے، اس کا حساب دے۔ وہ شہید انسان کہے گا کہ اللہ
تو نے ہمیں جو نعمت صحت کی نعمت سے نوازا تھا، ہم نے تیرے راستے میں جہاد کیا تھا اور جہاد کر کے تیرے راستے میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے دنیا والا تجھے جہادی کہیں، دنیا والا تجھے بہادر کہے، دنیا والا تجھے طاقتور کے نام سے جانے۔ تو تیرے اندر یہ خلوص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، میرے ڈر سے اور میرے دین کو، میرے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے تو نے جہاد نہیں کیا تھا، بلکہ تو دنیا میں اس لیے لڑا تھا، اس لیے قتال کیا تھا تاکہ دنیا والا تجھے بہادر کہے، لہٰذا دنیا والا تجھے بہادوری کا لقب دے دیا تھا اور تجھے یہ شہرت، تجھے یہ نام تمہیں دنیا میں مل چکا ہے۔ ہمارے یہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرشتے کو حکم دے گا، فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا خسارہ، اتنا بڑا نقصان، ہم صرف دنیا میں اپنی عزت اور اپنا نام روشن کرنے کے چکر میں ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں اور ہمارا جو حقیقی مقصد ہے اس کو ہم بھول بیٹھتے ہیں، اور پھر ہمارا عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا، ہم الٹے ہم جہنم رسید ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، دوسری قسم کے لوگ ایسے لوگ ہوں گے، وہ ایک عالم حافظ قاری ہوگا، عالم دین ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے دنیا میں تجھے عالم تھا، تو حافظ، تو نے علم حاصل کیا تھا، تو نے اپنے اس علم پر کہاں تک عمل کیا ہے، تو اس کا حساب دے۔ وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے تیرے اس علم کو دنیا میں حاصل کیا تھا، تیری معرفت حاصل کی تھی، قرآن لوگوں کو پڑھایا تھا، لوگوں کو قرأت سکھایا تھا، میں لوگوں کو نماز پڑھایا تھا، دین کی طرف بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو دنیا میں علم صرف اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ دنیا والا سماج معاشرے میں تمہارا نام ہو، اور سماج اور معاشرے کے لوگ تمہیں عالم کے نام سے پکارے، تجھے قاری کے نام سے پکارے، تجھے حافظ کے نام سے پکارے۔ تو نے تو قرأت اس لیے کی تھی تاکہ تجھے ایک اچھی قاری کے نام سے جانے جا سکے، تجھے یہ مقام، تجھے یہ شہرت اور تیرا یہ نام تجھے دنیا میں نصیب ہو گیا، تجھے دنیا میں مل گیا، آج ہمارے یہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، پھر فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک کر کے آئے گا۔ اسی طریقے سے تیسرے شخص کو بھی لایا جائے گا، وہ ایک مالدار شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے تمام نعمتیں یاد دلائے گا، وہ شخص وہ نعمت کو بھی یاد کر لے گا۔ اللہ کہے گا کہ تو دنیا میں میں نے تجھے مالدار بنایا تھا، دنیا میں تجھے امیر بنایا تھا، دنیا میں تجھے مالداری سے نوازا تھا، تو نے اپنی اس مالداری کو کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا، اپنی اس نعمت کو پا کر اس کا حق کہاں تک ادا کیا، اس کا حساب دے۔ وہ مالدار انسان کہے گا کہ اللہ، میں نے تیری اس نعمت کو پا کر کے میں غریبوں کی مدد کی تھی، مسکینوں کی مدد کی تھی، مدرسے میں چندہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو صرف غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی مدد اس لیے کیا تھا تاکہ تیرا نام روشن ہو، تو نے تو مدرسہ میں اعلانیہ طور پر چندہ دیا تھا اس لیے تاکہ تجھے سماج میں سخی کے نام سے جانا جائے، تجھے زیادہ مال دینے والے کے نام سے جانا جائے، اور تیرا شہرت کمانے کے چکر میں تو جلسہ میں دان دیتا تھا، پیسہ دیتا تھا اور اعلان کیا جاتا تھا تیرے نام پہ، اور تجھے یہ مقام، تجھے یہ مرتبہ، تیری شہرت تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی، لہٰذا ہمارے یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتے کو، فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہوگا ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن، جو دنیا میں رہ کر کے اللہ کو بھول بیٹھے ہیں اور دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کرتا ہے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے عالم بنتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، مالداری، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنے شہرت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں، ہم خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے کریں۔ اس لیے کہ اگر ہمارا عمل ایسا نہ ہو جس میں اخلاص کی بو نہ آتی ہو، جس میں اخلاص نہ پایا جاتا ہو، تو ایسے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے
کہ قبولیت اعمال میں 3 شرط ہیں کہ کوئی بھی بندہ کی عبادت، کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تبھی مقبول ہوگا جب ہمارے اعمال، جب اس کے اندر 3 کنڈیشن اور 3 شرطیں پائی جائیں۔ وہ کیا چیز ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی علامت اور پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا شخص موحد ہو، توحید پرست ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو۔ دوسری شرط کہ اس کا عمل قبول ہوگا، دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا کے درمیان اخلاص پایا جائے، اس کے اندر ریا اور نمود نہ پایا جائے، لوگوں کو دکھاوا نہ پایا جائے، تب اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل توقیفی ہونا چاہیے، وہ عمل کتاب اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جتنا کتاب و سنت میں ثابت ہے اتنا ہی وہ عمل اس میں انجام پایا جانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے کوئی شخص اور وہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، اس کا کوئی آثار موجود نہیں ہے، تو ایسے عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اکارت اور برباد چلی جائے گی۔ لہٰذا عمل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت اعمال کی جو تیسری شرط ہے کہ بندہ موحد ہو، کتاب و سنت پر کی طرح عمل کرنے والا ہو، اسی طریقے سے اخلاص پایا جائے، تو اس میں سے دوسری شرط اخلاص ہے۔ اخلاص بندے کے اعمال میں یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح بخاری کے پہلے نمبر حدیث کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں خالص اللہ رب العالمین کا رضا، اللہ رب العالمین کو راضی، اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، سماج میں اپنا نام روشن کرنے کے چکر میں اور اپنی شہرت کو پھیلانے کے چکر میں ایسے عمل کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے اور ہمیں جہنم جیسی خطرناک جگہ سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔